اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جمال ناصر خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ مسلسل اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں جو ایک بربریت دکھائی جا رہی ہے، جو ایک ظلم اور ستم کا سماں بنا ہوا ہے، مسلسل اسرائیل کی طرف سے ایک قسم کی بمباری شروع ہے، بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور اس پہ ہماری جتنی بھی دنیا ہے جو انسانیت کی مسیح کہتے ہیں اپنے آپ کو، انتہائی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آج فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب سر علیم رضا صاحب کو۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے فلسطین کا اہمیت کیا ہے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کرسچن اور جیوز کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران ہی یہ حکم ہوا کہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں، تو اور آپ کا اب سے قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو یہ وہ پاور شفٹ تھا جب جوئس سے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر کے مسلمانوں کو خانہ کعبہ دے دیا گیا۔ اب بظاہر تو یہ ایک صرف حکم ہے جو اللہ کا ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ تسلیم کرنا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پاور ڈائنامکس کے اندر یہ پوری کی پوری ایک موومنٹ ہے۔ اس قبلہ کا تبدیل ہو جانا وہ اس بات کی تائید ہے کہ اب جو پاور شفٹ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو دیے رکھا تھا، اور اس کے بعد وہ بنتے بنتے جو ہے وہ یہودیت بن گئی، تو وہ اب ان سے لے لیا گیا۔ یہ چیز ان کے لیے بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بہت ساری جنگیں اس جگہ پہ لڑی گئیں۔ سو بنیادی طور پہ مسلمانوں کا جو اس جگہ کے ساتھ جو کلیدی تعلق ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ کا۔ اسی طرح جبکہ اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ وہ ٹیمپل آف سلیمان کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور وہ وہیں پر ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ایک مسیحا نے آنا ہے، اور وہ مسیحا وہیں سے ان کو لیڈ کرے گا، اور پوری دنیا پہ ایک دفعہ یہ دوبارہ حکومت کریں گے۔ اور جہاں تک کرسچن کی بات کی جائے تو وہ بنی اسرائیل سے کے حوالے سے بھی وہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سو کٹ اٹ شارٹ یہ کہ اس وقت جو وہاں پہ صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ بہت پہلے یہودیوں کو وہاں سے بہت دفعہ بے دخل کیا گیا ہے، اور ان کی اسکرپچرز کے اندر موجود ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ ہولی پلیس ہوگی۔ سو یہ جنگ دوم کے بعد ان کو یورپ کی طرف سے سب سے پہلے یو کے اور پھر اس کے بعد امریکہ نے ان کو اس جگہ پر میں یہ کہوں گا کہ قابض کیا ہے، اور مسلمانوں کی جگہ پہ، جبکہ وہ فلسطین ہے، اور وہاں پہ اس فلسطین کی جگہ پہ ایک ایسی ناجائز ریاست کو بنایا گیا ہے جس کا نام ہے بنی اسرائیل۔ سر، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو آج کل جنگ ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ موجود فلسطین جو کہ مسلم ریاست ہوا کرتی تھی، وہاں پہ آ کر ان کفار جس کو میں کہوں گا یا ان طاقتوں نے اسرائیل کو وہاں پہ آباد کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے۔ تو اس صورتحال کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ بظاہر تو جو صورتحال وہاں پر موجود ہے، مجھے آپ کا سوال بھول کے دوبارہ پوچھیے گا۔ سر، اصل جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے نا، اس کی اصل وجہ؟ بنیادی طور پہ جو فلسطین ہے جی سر، وہ 1947 اور 8 کے بعد سے وہ سکڑتا محض جو ہے وہ غزہ کی ایک پٹی رہ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مذموم سازش کے تحت اسرائیل کو پوری دنیا سے وہاں لا کر آباد کیا گیا، تو وہاں پر اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا کہ وہاں کے جو فلسطینی لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں
ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا کیا جائے رویہ گا. رکھا جائے گا؟ بظاہر تو یہ چیز بڑی عام ہے کہ اس وقت جو معاہدات ہوئے ان معاہدوں کے تحت یہ چیز کنسیڈر کی گئی کہ ادھر کے لوگوں کو کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا, یہ نہیں کیا جائے گا, وہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس چیزیں ہوئی ہیں. جیسے ہی یہودیوں کی سیٹلمنٹ وہاں پہ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے ہم نے ایک نہ ختم ہونے والا تنازع دیکھا ہے جس پہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. اب اس چیز کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو یہ چیز کسی کے لیے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کہ ان کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا جائے. یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں, آپ اپنے گھر میں رہتے ہو اور آپ کے گھر میں آ کے کسی باہر کا بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اس میں رہوں گا, تو آپ اس کے لیے فائٹ کرو گے, آپ لڑائی کرو گے. سو اس وقت فلسطین کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی ہی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ستم دریفی تو یہ ہے کہ اصل میں یہ تمام مسلم کمیونٹی کی جنگ تھی, یہ لڑائی تھی پورے مسلمان امہ کی. لیکن جو ہماری فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی, اس فرسٹ ورلڈ وار کے ہونے کی جو بنیادی وجوہات جو ریسرچز کے تھرو ہمیں سامنے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. سیکنڈ, جب ہم نے ورلڈ وار دیکھی تو خلافت عثمانیہ کا ہم نے زوال دیکھا, یعنی کہ ختم ہوتے ہوئے دیکھا. اب اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے بارڈرز انٹروڈیوس کروائے گئے, بارڈرز کے ساتھ پھر جو خلافت عثمانیہ ان کو لے کے چل رہی تھی اس کو توڑا گیا. تو اب مسلم ممالک اپنے اپنے گھروں میں بڑے سیف ہیں. یعنی کہ اگر سعودی عرب کی بات کر لیں یا یو اے ای کی بات کر لیں یا کسی بھی پاکستان جیسے ملک کی بات کر لیں, یہ تمام لوگ بارڈر سسٹم کے اندر ہیں. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اب میری جو قیادت ہے یا جو میری طاقت ہے وہ ختم ہو. ہر کسی کو اپنی اپنی بڑھ گئی ہے. تو اب فلسطین جو ہے وہ کسی کا کاز رہا ہے یا نہیں رہا, برعکس اس کے یہ دیکھنا اب زیادہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان ایک امت کے طور پہ اب سامنے نہیں آ رہے. اگر آپ اس جنگ کی بات کریں تو اس جنگ میں جیسے ہی یہ حماس نے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے اپنے ڈیفنس میکنزم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جب حملہ کیا تو اس کے رزلٹ میں جب اسرائیل نے جو اب تک وہ بربریت دکھا رہا ہے, اس بربریت کے رزلٹ کے اندر امریکہ نے کس طریقے سے سپورٹ کیا, یورپ نے کس طریقے سے سپورٹ کیا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ کسی مسلم ممالک نے اتنی اسٹرانگ سٹانس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کیا. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ امہ کا تھا, لیکن اس کو بنا دیا گیا ہے صرف اور صرف فلسطین کا. اور اب اسرائیل جو ہے وہ ایک کہاوت ہے کھلے سانڈ کی طرح وہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, ان کو مار رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے. سر جیسے کہ آپ نے بات کی نا کہ یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا ہے, لیکن سر ہمیں دکھایا نظر آ رہا ہے کہ صرف ایران اور لبنان اس وقت جو کل کی تھوڑی بہت مدد کر رہی ہے فلسطین کی, ان کے علاوہ ساری مسلم امہ اور ممالک جو ہے خاموش ہے. تو کیا سر انہوں نے یہ قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, کیا یہ انہوں نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے یا وجہ کیا ہے کہ یہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہی؟ دیکھیں, اس کو میں اپنی ناقص رائے کے اندر اگر پورے حالات کا جائزہ لوں تو اس کا کوئی ایک کانٹیکسٹ بنتا نہیں ہے. اس کی بنیادی بہت سی وجوہات ہیں. جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سعودیہ اور ایران کی لڑائی ہے. سعودی جو ہے وہ کسی اور حوالے سے جانے جاتے ہیں, جیسے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے فالو کرتے ہیں. جو ایران ہے وہ اپنے اہل تشیع ہونے کی وجہ سے دنیا میں جانا چاہتا ہے. اب ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر ریسنٹ ایونٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی دوستی ہونے کی کوشش ہوئی ہے, اور اب یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات بھی نہیں دے رہے. لیکن بہرحال یہ ایک میجر جو سٹانس ہے وہ موجود ہے. اس کی کیا بنیادی ریزن ہے؟ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو حماس جو ہے وہ ایران بیک آزادی پسند گروپ ہے جو فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس حماس کا ذرا جو ہے وہ پس منظر دیکھیں تو ایک کلیرک جو کہ ان کا فلسطین کا ہی موجود تھا 1987 کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے یاسین جن کا نام تھا انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی.
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو فنڈنگ جو کی تھی وہ اسرائیل ہی گورنمنٹ نے کی تھی اور اس کو انہی نے فنڈ کیا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا تو یہ آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہی کے لوگوں نے اس کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ میرے خیال سے یہ میرا خیال ذاتی بھی ہے اور لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت بنایا گیا تھا. یعنی کہ غزہ کی پٹی کو یعنی فلسطین کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دو اور پھر ان کے اوپر جو ہے آسانی سے اوپر ان کے اوپر دعوے دار بن کے بیٹھ جاؤ یا مسلط ہو کے بیٹھ جاؤ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کا وزیر اعظم کوئی اور ہے اور جنگ حماس لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیوائڈ اینڈ رول چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہوئے ایران جو ہے اور جو حماس ہے اگر وہ اہل تشیع گروپ ہے, ٹھیک ہے, کاز جو ہے وہ عرب کا ہے, وہ کاز جو ہے وہ عرب کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے. تو اب حماس نے اگر جنگ انیشیٹ کی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے فلسطین کے حق کے لیے, ٹھیک, تو پھر اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے. یہ چیز اب سعودی عرب کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یا وہ اس کے اندر کودنے سے پہلے یہ سب چیزیں سوچ رہا ہے, واللہ عالم. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور گروپ موجود ہے جو لبنان کے اندر موجود ہے, حزب اللہ. ٹھیک ہے نا, حزب اللہ اٹ سیلف جو ہے وہ اہل تشیع ہے. تو اب آپ اس کانفلکٹ کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ لڑائی فلسطین یا فلسطینی زمین کی نہیں رہی. اب یہ شیعہ سنی فساد, یہ شیعہ سنی فساد بننے جا رہا ہے. کیوں نہیں, میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک اہل عرب جو اس جنگ میں نہیں کودے, اس کی بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ حماس کو وہ اہل تشیع سمجھتے ہیں. اب اگر عرب اس معاملے میں کودتا ہے اور جو معاملہ اہل تشیع اور سنی کا چلتا آ رہا ہے اس کو پھر ایک بیکنگ مل جائے گی. تو عرب اس لیے رکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہاں سے بھی دیکھیں نا تو وی ڈونٹ نو کہ حماس کو سپورٹ کون کر رہا ہے, وہ ایران کر بھی رہا ہے کہ نہیں. دیکھیں اس وقت یہاں پہ بھی 2 جو ہے نا وہ کانسیپٹ, 2 پرسپیکٹیوز پائے جا رہے ہیں. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ حماس نے ایران کی بیکنگ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا اپنے سیلف ڈیفنس میں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ رائے بھی پائی جا رہی ہے کہ جیسے ہی ایران کے کہنے پر حماس نے ٹارگٹ بنایا, پیچھے سے ایران نکل گیا, حماس اکیلا ہو گیا. اب یہ ایک چیز ہے. دوسری مطلب یہ 2 پرسپیکٹیو میں نے آپ کو بتایا, آگے کر لیا اور پیچھے ہٹ گیا. اب دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پوری دنیا حزب اللہ کا ویٹ کر رہی تھی کہ حزب اللہ اس معاملے میں کودے گا, لیکن لبنان جو ہے اس نے اعلان کیا اور وہ تو کود گیا. لیکن حزب اللہ اٹ سیلف جب میرے خیال سے سیکنڈ لاسٹ جمعے میں جب انہوں نے آگے بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ سب کچھ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جبکہ پوری دنیا یہ انتظار کر رہی تھی کہ حزب اللہ براہ راست جنگ کا اعلان کرے گا, لیکن حزب اللہ نے ابھی تک نہیں کیا جنگ کا اعلان. تو بظاہر تو حماس اس وقت اکیلا رہ رہا ہے. یہ وہ سٹوری ہے جو میری دانست میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے. اب میری اس پہ ایک پرسپیکٹیو اور بھی ہے جو میری ذاتی تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت حماس کو سپورٹ کر رہا ہے رشیا اینڈ چائنا. رشیا اس کو ملیٹنسی دے رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رشیا کا کانفلکٹ چل رہا ہے یوکرین کے ساتھ, اور یوکرین کے اوپر سے ابھی یوکرین کے وزیر اعظم نے یا صدر نے ابھی بیان دیا ہے, مجھے نام ان کا بھول گیا, انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین اسرائیل کی وار سے یوکرین اور رشیا کے معاملے کو پر ٹھنڈ پڑ گئی ہے. تو اب جو ایڈ یوکرین جا رہی تھی وہ ایڈ اب امریکہ کی طرف سے اسرائیل آ رہی ہے. تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو محاذ ہے نا یہ یقینی طور پہ پھیلے گا. یہ مت سمجھیں کہ یہ رک جائے گا, یہ رکے گا نہیں, یہ تو یہ جاری رہے گا. اس کی صرف ایک ریزن رہے گی, اسرائیل کے پاس آرمی بیک اپ سپورٹ نہیں ہے اتنی, تو وہ یورپ سے بورو کر رہا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ اسرائیل نے فرانس سے کرائے کے فوجیوں کو کیا ہے اور ان کو گراؤنڈ پہ بھیج رہے ہیں $12,000 پر مان ڈالر. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ہمارا ملک ہے نا, ہمارے ملک کے لیے کوئی اور اس انٹینسٹی سے نہیں لڑ سکتا جس انٹینسٹی سے ہم خود لڑیں گے. تو اس وقت حماس نے کافی حد تک نقصان پہنچا دیا ہے IDF کو, اسرائیل کی جو ہے اس کو. لیکن اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھیں بڑے مزے کی, آپ کو بڑا مزہ آئے گا انٹرسٹنگ سن کے. اس وقت حماس نے فلسطینی زمین میں تقریباً 500
کلومیٹر کی سرنگیں بنا لی ہوئی ہیں. 500 کلومیٹر کی, ٹھیک ہے نا, جو کہ سر ایک بہت بڑی مارک بہت بڑی ہے. جی سر. ویتنام کی وارس میں 200 کلومیٹر تھی, 200 کلومیٹر, اور اب یہ نہیں ہو سکی تھی, اور اب یہ 500 کلومیٹر ہے. ایک یہ بہت اہم جز ہے اس چیز کا. دوسرا, جو حماس کے جنگجو ہیں نا, جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں داد کے حقدار ہیں, وہ 70% بغیر والدین کے ہیں. اچھا. اور وہ والدین انہی کی اسرائیل کے اٹیک کے زد میں آئے ہوئے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہوئے ہیں. سو ان کے دل میں بھی جو بدلے کی آگ ہے, جو ریونج کی آگ ہے, اس کو IDF ختم نہیں کر سکتی. دوسری اہم چیز. تیسری اہم چیز, کسی بھی ملک کو, کسی بھی گروپ کو لڑنے کے لیے ایک قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسماعیل ہانیہ کی قیادت میں حماس بہت اسٹرانگ موجود ہے. اسماعیل ہانیہ خود قطر میں موجود ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے اس وقت. اچھا. اب اس چیز کو اندازہ کریں کہ اس پوری کھچڑی کے اندر سب سے زیادہ جو امتحان چل رہا ہے نا, وہ مسلم کمیونٹی کا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ کسی کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ کود پڑے ڈائریکٹلی. سر, یہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ آخر میں اس کا کوئی حل بھی نکلنا. اچھا, دو چیزیں ہیں اس میں بھی. دیکھیں, ایک حل وہ ہے جو دنیا ڈسکس کر رہی ہے, میں وہ بتاتا ہوں پہلے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ سیز فائر کرنا چاہیے, بے گناہ مسلم لوگوں کو, بچوں کو, خواتین کو نہیں مارنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ پس منظر ہے جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے, یہ وہ لالی پاپ ہے جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. آج سے پہلے بھی جب جنگ نہیں ہو رہی تھی تو کیا فلسطین بہت زیادہ اچھے ماحول میں رہ رہے تھے؟ کیا ان کو بنیادی ضروریات, سہولیات سب مل رہی تھی؟ نہیں مل رہی تھی. اس وقت انہوں نے ایک پوری جنریشن کو تباہ کر دیا ہے, اینڈ ناؤ دے وانٹ سیز فائر. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے جو ہے وہ میچ جیت لیا, اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میچ میں نے جیتا ہے یہ تو صرف میری کارکردگی کی وجہ سے بھی جیتا. تو ایسا نہیں ہے. اب اسرائیل اس وقت بہت گندے طریقے سے پھنس چکا ہے, اور اسرائیل کو نکلنا ہے اس وار سے. تو یہ ایک ہی صورت پاسبل ہے کہ وہ یہ سیز فائر کرے, اور سیز فائر وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اب وہ اتنی بڑا محاذ کھول بیٹھا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ غزہ کی پٹی کو میں قبضہ کر لوں, یہاں پہ بھی میں آکوپائڈ اسرائیلیوں کو لے کر آ جاؤں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری رائے میں میری ہے, یہ میرا تجزیہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے. اب مسلم ممالک کو اس کے اندر جہاد کے لیے جانا چاہیے, اور اسرائیل کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرنا چاہیے, اور مسلم فلسطین کی حفاظت کرنی چاہیے, تاکہ مسلم ایز اے امت دنیا کے سامنے اوپر کے سامنے. مطلب سر, اب ہمیں چاہیے جو ایز اے مسلم کہ وہ جا کے اسرائیل میں ڈائریکٹلی. بالکل, میرا یہ ذاتی خیال ہے. اوکے سر, بہت شکریہ سر, ہمارے ساتھ موجود تھے. سر نے انتہائی شائستگی سے اسرائیل اور جو فلسطین کی کانفلکٹ چل رہا ہے اس پہ بڑی شائستگی سے گفتگو کی. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.